السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان سپر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب زیادہ میچز باقی نہیں بچے ہیں، لیکن جتنے میچز اب تک کھیلے گئے ہیں شروع کے چند ایک میچز کے علاوہ بڑی دلچسپ اور قریبی کرکٹ اور سخت کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر 200 یا اس سے زائد رنز یا اس کے قریب رنز ہوئے ہیں تو وہ بھی آخری اوور تک گئے ہیں، اور اگر 138 رنز ہوئے ہیں تو وہ بھی آخری اوور تک گئے ہیں، اور اگر کہیں 50 یا 60 رنز کے درمیان کہیں معاملہ گیا تو وہاں پر بھی 7 وکٹیں گر گئی ہیں۔ تو یوں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر فلیور نظر آتا ہے، ہر رنگ نظر آئے گا کرکٹ کا، جس میں مار دھاڑ بھی ہے، جس میں چوکے اور چھکے بھی ہیں، جس میں بولرز کے لیے بھی مارجن ہے، انہوں نے بھی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور لو سکورنگ اور ہائی سکورنگ دونوں طرح کے میچز اس لیگ میں اب تک دیکھنے کو ملے ہیں۔ جیسا کہ کل کھیلا گیا میچ جس میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے تھیں، بہت دلچسپ اور قریبی معاملہ رہا، اس میچ پر بھی ہم بات کریں گے۔ جو آج میچ کھیلا جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کا، اسلام آباد کی ٹیم دفاعی چیمپئن، اور جس طرح سے کراچی نے آخری چند میچز میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ہوا کا رخ ان کی طرف ہوا ہے اور ان کی کارکردگی میں بہتری بھی آئی ہے اور کامیابیاں بھی انہوں نے مجموعی طور پر حاصل کی ہیں آخری چند میچز میں۔ تو ایک اور قریبی میچ آج دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے سپر لیگ کے فائنل میچ کے حوالے سے، جو کہ 5 مارچ کو شیڈول ہے، کھیلا جانا ہے، جس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں شائقین کرکٹ کی تو ان کو ٹکٹوں کے حصول کے لیے خاصے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، بالخصوص جو سب سے سستی ٹکٹ جو کہ 500 روپے میں دستیاب ہے، وہ ان کی فروخت کا سلسلہ شروع ہوتے ہی بند ہو گیا، یعنی کہ ختم ہو گئی ٹکٹیں۔ تو ایک تو جو ٹکٹس کی قیمت مقرر کی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، اس پر خاصے شائقین کرکٹ غصے میں ہیں، اور وہ اس مقرر کردہ قیمتوں سے کسی بھی صورت اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو شائقین کرکٹ کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ اتنی زیادہ ٹکٹوں کی قیمت مقرر کرنا ناانصافی ہے، اور یہ عوام کو سستی تفریح سے محروم کرنے کا ایک منصوبہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنایا۔ دوسری طرف جو ٹکٹوں کا حصول ہے وہ بھی کچھ اتنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل سے جو ٹکٹیں لوگوں کو ملے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے تک بھی بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے جو لینڈ لائن نمبرز ہیں ٹیلی فون، وہاں پر لوگ فون کر کے نوائے وقت اور وقت ٹیلی ویژن کے لوگ ٹکٹوں کے حصول کے بارے میں کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں، کیسے مل سکتی ہیں، زیادہ ٹکٹیں چاہیے تو کیسے مل سکتی ہیں، کم ٹکٹیں، کم رقم والی کم قیمت والی ٹکٹس کہاں سے مل سکتی ہیں، ٹکٹوں کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ لوگوں کا ایک اس پر تحفظات ضرور پائے جاتے ہیں، لوگوں کا اس حوالے سے بے چینی بھی ضرور ہے کہ ٹکٹیں کہاں سے مل سکتی ہیں اور مہنگی کیوں رکھی گئی ہیں۔ بہرحال اس پر بھی بات کریں گے۔ آج بڑے دلچسپ مناظر، ہم انہیں دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پریشان کن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو بینکس میں مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، جس طرح سے لمبی لمبی لائنیں اور قطاریں ہم نے لوگوں کی دیکھی ہیں جو ٹکٹس خریدنا چاہتے تھے۔ ابھی بھی بہت زیادہ میسیجز لوگوں کے ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں کہ اگر اب بینکس میں ٹکٹ ختم ہو گئے ہیں تو پھر کہاں سے ٹکٹیں مل سکتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے جس کا جواب شاید ہی کوئی دے سکے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور جو قذافی اسٹیڈیم میں فائنل کھیلا جانا ہے اس حوالے سے جو جوش و خروش اور دلچسپی پائی جاتی ہے، بالخصوص اس میں اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو یہ سیاسی مسئلہ بھی ایک بن گیا ہے۔ عمران خان نے جس طرح کا موقف اختیار کیا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے تو خیر اس میں کہیں نہ کہیں کچھ صوبائیت کا رنگ بھرنے کی بھی کوشش کی، اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش شہریار خان صاحب نے کل اپنے بیان کے ذریعے کی، یہ الفاظ ادا کر کے کہ اگلا فائنل پی ایس ایل کا وہ کراچی میں ہوگا، اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے کسی بھی حد تک جا کر آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے جو انہوں نے پنجاب کو سیف اور محفوظ ثابت کرنے کا ایک اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ان تمام موضوعات پر گو کہ یہ تھوڑے سیاسی ہیں، لیکن جیسے ہر سیاسی بندہ کرکٹ کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکتا ہے، تو ہر کرکٹر بھی کہیں نہ کہیں تو ووٹ ڈالتا ہے، نہ کچھ تھوڑا بہت سیاسی وہ بھی ہوتا ہے۔ ہم آج اپنے ماہرین سے ان موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا انٹرنیشنل کرکٹر اور کوچ، پاکستان کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑی کامیابی سے کوچنگ بھی کی، اور اب پاکستان کی ویمن ٹیم کے ساتھ بھی کوچنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، شاہد انور صاحب۔ السلام علیکم شاہد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خان صاحب، کل کا میچ تو بڑا قریبی میچ ہوا ہے، اور کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی بات کر رہے تھے، کل پاکستانی پلیئرز بھی اپنے رنگ میں نظر آئے ہیں، انہوں نے کسی حد تک کنٹریبیوٹ ضرور کیا ہے کل کے میچ میں۔ وہ کہتے ہیں نا حافظ صاحب کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف،
ٹھیک ہے. تو ذرا پیچھے چلے جائیں. پچھلے سال میں جب پہلا ایڈیشن پشاور زلمی کو کوئٹہ گلیڈیٹر 1 رن. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو صرف مقام بدلا ہے آپ نے, ہاں جی ہاں, اور یہ مقام جو بدلا ہے نا, آئی گیو کریڈٹ ٹو پی ایس ایل فار دیٹ. اس لیے کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دبئی میں لاسٹ ٹائم جو پلے آف ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ایس ایل نے کچھ سیکھا. کیا سیکھا؟ وہ یہ سیکھا کہ دبئی میں کراؤڈ اٹریکشن جو وہ جو پلے آف میں تھی وہ نہیں تھی, بیکاز آف سرٹن ریزن. اب یہ سوچا کہ کیوں نہ پلے آف جو ہے وہ شارجہ میں کروائے جائے. ٹھیک ہے. اور آپ نے توازن دیکھ لیا, موازنہ دیکھ لیا کہ دونوں اسٹیڈیمز میں لوگوں کی جو اٹینڈنس تھی وہ اس میں واضح فرق ہے, زمین آسمان کا فرق, واضح فرق. ٹھیک ہے. اور جب کراؤڈ پیک ہو اور پھر اتنا دلچسپ میچ, سنسنی خیز میچ, اور اتار چڑھاؤ رہا, اتنا بھرپور میچ کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی گراؤنڈ میں موجود تھا یا جو بھی ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا, اس کا دل نہیں کیا کہ وہ اس میچ سے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہٹ جائے. تو نیچرلی یہ دونوں ٹیموں کے لیے ایک کا سٹیک ہولڈ یہ تھا کہ اس نے فائنل میں چلے جانا ہے, اور دوسرے کے لیے ایک چانس تھا کہ وہ ایلیمینیٹر میں آ کے دوبارہ ایک میچ اور کھیل لے. تو اس میچ کے ریزلٹ نے بڑی اچھی احمد شہزاد کی شکل میں ہمیں ایک اننگ دیکھنے کو ملی, اور کیون پیٹرسن کی اننگ بڑی جارحانہ تھی. اس کے بعد تھوڑا سا جو میں نے دیکھا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کوئی 10 یا 11 اووروں کے بعد جو 15-16 اوور تھے نا, اس میں ان کی بیٹنگ جو ہے اس طرح پرفارم نہیں کر سکی. مطلب ایک موقع پر یوں لگ رہا تھا کہ رنز 225-30 تک کس حد تک اس کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے, اور کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ ان کو ہوا یا نہیں ہوا. اگر ہم کوئٹہ کو دیکھتے ہیں نا, احمد شہزاد نے رنز کر دیے, فارم اچھی لگی, رنز بھی آن بورڈ لگا دیے, بڑے اچھے جارحانہ انداز سے کھیلتے ہوئے نظر آئے, بہت سارے لوگ پرفارم کر گئے. ہمارے چودھری محمد صدیق صاحب بھی پرفارم کر گئے. ہاں جی, ان کا بھی ٹک جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا. وہ دونوں ٹک ان کے ٹھیک ہو گئے. انہوں نے اب T20 میں بھی جو ہے وہ اپنا قدم رکھ دیا ہے. ڈیبیو ان کا اچھا نہیں ہوا تھا T20 میں, لیکن وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی فارم میں آ گئے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو اگلے ٹک کی فائنل تک تو ضرور دستیابی ہوگی ان کی, اور ان کا ٹک جو ہے وہ ہم پوچھیں گے کہ فائنل پہ کس پر جاتا ہے. لیکن کل چودھری صاحب کا ٹک تھا جی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو یہ جو کل کا میچ تھا, اس میں ٹاس جیت کر جو پہلے بولنگ کا فیصلہ تھا پشاور زلمی کا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپنی بولنگ سٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور اگر ہم بولنگ سٹرینتھ کی بات کرتے ہیں تو کل انہوں نے 7 گیندبازوں کا استعمال کیا. 7 گیندباز انہوں نے استعمال کیے ہیں, 7 بالرز یوز کیے ہیں. حسن, اصغر, کرس جارڈن, وہاب, شاہد آفریدی, ڈارن سیمی, محمد حفیظ. دیکھیے ایک تو صدیق بھائی آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی کلاسی پرانی تصویریں لگا رہے ہیں, جوانی کی تصویریں لگا رہے ہیں, اور ایک تو وہ بندہ سلیم ملک کے ساتھ ماڈلنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, آج کل دیکھیے کہیں ایک چودھری نصیر اور اظہر خان صاحب کی بھی نظر آ جاتی ہے, غالباً انڈیا کا دورہ ہے. ہاں جی, بالکل بالکل, ہر جگہ انہوں نے دکھایا. یہ اظہر بھائی نے تمام باتیں تقریباً کور کر دیں, ہر چیز بڑی اندر جا کے منیوٹلی ان چیزوں کو اسیس کیا ہے. اس میں دیکھیں ٹاس کی تو بات ضرور ہے, ٹاس کا اس لیے نہیں فرق کہ 1 رن سے ہارے ہیں, اور 7 بولر تو اس لیے انہوں کو لگانے پڑ گئے جب احمد شہزاد اور پی کے نے ایک پارٹنرشپ قائم کرنی شروع کر دی جو کہ بڑی کوئک تھی. ایک اوور میں 2 چھکے مارنے شروع کر دیے. شاہد افریدی کو 2 چھکے 1 چوکے مارا احمد شہزاد نے, پھر پی کے نے وہاب کو چھکے مار دیے, 1 چھکا 1 چوکا مار دیا. تو وہ جو مومنٹم بن گیا تھا اس میں تو یہ بہت زیادہ آگے چلی گئی تھی کوئٹہ گلیڈیٹر, اور یہی ذہن میں تھا کہ یہ 220-22 کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دونوں وکٹیں یکے بعد دیگرے گر گئیں, 1-2 اووروں کے بعد دونوں وکٹیں گر گئی. اس کے بعد مومنٹم کا لامحالہ سلو ہونا یہ بڑا فطری تھا کہ وہ تھوڑا سا سیف جائیں گے, تو وہ اس میں سیف کھیلے, اور اس وجہ سے وہ پھر بھی یہ جو 200 ٹوٹل تھا, یہ 200 بڑا زبردست ٹوٹل تھا. اور اس اچھا دیکھتے ہیں نا شاہد صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں احمد شہزاد اور کیون پیٹرسن کی, 71 رنز احمد شہزاد کے ہیں اور 40 رنز کیون پیٹرسن کے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اگر اس کے بعد کا سکور کارڈ ہم دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن ہے سب کا, کوئی بڑی اننگز نہیں ہے. 17 رنز روسیو کے, ان سے بہت زیادہ توقع تھی لیکن یہ اس کے مطابق پرفارم نہیں کر پائے جس کی یہ اہلیت بھی رکھتے ہیں. انہوں نے 20 گیند بھی کھیلے, 20 رن سرفراز احمد نے کیے, انور علی نے 10 گیندوں پر 17 رنز ہی کیے سرفراز نے 20 گیندوں کے اوپر, 18 رنز کیے ہیں روسیو, 17 رنز 18 گیندوں پر روسیو نے کیے ہیں. اور اس کے بعد سعد نسیم نے بھی 4 گیندیں جو انہوں نے جن کا سامنا کیا, 2 باؤنڈریز انہوں نے حاصل کی وہاب ریاض کے بالنگ کے اوپر, 9 رنز انہوں نے بھی بنائے. تو ایک رن حسان خان اور محمد نواز نے بنایا. تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, یہ جو ان کا مڈل آرڈر اور لوور آرڈر میں سب نے اپنے 10 15 20 میں اپنا حصہ ڈالا ہے. جو بڑی اننگز ہیں وہ ٹاپ میں 2 نظر آئی ہیں جن میں کیون پیٹرسن اور احمد شہزاد کی ہیں. ایگزیکٹلی وہ دونوں تو اپنا کر گئے, کام کر گئے. ان میں سے اگر کوئی بھی ایک 100 کر جاتا تو یہ 220-25 ہو جانا تھا, ایزیلی ہو جانا. آپ یہ دیکھیں جو نیچلے آپ نے یہ 3 بیٹسمینوں کے بتائے, ان میں سے کچھ 17 بالز کھیلے ہیں, کچھ 18 بالز کھیلے ہیں, پھر وہ رن ا بال بھی تقریباً کچھ لڑکے کھیلے ہیں. تاکہ اس میں آپ روسیو کے 18 بالوں پہ 17 ہیں. اس میں زلمی کو بھی کریڈٹ دیں کہ وہ جیسے ہی دونوں آؤٹ ہوئے تو انہوں نے کم بیک اچھا کیا, بلکہ 30-35 بالز کے اوپر انہوں نے کوئی باؤنڈری لگنے نہیں دی. انہوں نے بھی کم بیک کیا. جیسے اظہر بھائی نے پہلے کہا تھا کہ شاہکار کرکٹ ہوئی ہے, کہ بڑی زبردست آؤٹ کلاس ہائی پیک پہ کرکٹ ہوئی ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے رہے ہیں, پارٹنرشپ لگی ہیں, ٹوٹی ہیں, پھر اینڈ تک یہ سکور گیا. سو بیوٹیفل میچ ہوا ہے. میرے حساب سے یہ کرکٹ جیتی ہے اس میچ میں. تو یہ دونوں احمد شہزاد آپ کو اپنے پورے رنگ میں نظر آئے ہیں. دیکھیے حافظ صاحب, احمد شہزاد کے ساتھ کچھ ایشوز آ رہے تھے. وہ یہ تھے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کر کے پی ایس ایل میں وہ آئے تھے, اور ہی وانٹیڈ ٹو پروو ون تھنگ ٹو دی پاکستان سلیکٹرز کہ ہی بلانگس ٹو پاکستان ٹیم. ٹھیک ہے, یہ پلیٹ فارم بہت بڑا تھا اور اس پلیٹ فارم پہ ان کی پرفارم کرنا بھی ضروری تھا. ٹھیک ہے, کچھ عرصے سے وہ ٹیم سے جو باہر رہے ہیں, میں بھی کہ انہوں نے اس سے کچھ لرن کیا ہو. یہ انسان کئی چیزیں جو ہے نا وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں کھیلنے جب آئے ہیں تو آپ خالی وقت گزارنے نہیں آئے, آپ نے ایک میسج کنوے کرنا ہے. کہاں؟ اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے گھر والوں کو, سلیکٹرز کو, کرکٹ کی فرٹرنیٹی کو, کہ جب حافظ عمران صاحب صبح اخبار کھولیں تو انہیں احمد شہزاد کی شکل میں پرفارمر نظر آئے. یہ ہمیشہ حاجی صاحب بھی بہت ماشاءاللہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہیں. تو کیا گراؤنڈ میں کیا 20,000 آدمی ہوتے تھے؟ کوئی نہیں ہوتا تھا. بٹ دیٹ یوز ٹو بی اے فرسٹ کلاس گیم. اور فرسٹ کلاس گیم کو اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سلیکٹر بھی نہیں اس زمانے میں گراؤنڈ میں کرتے تھے. کون کرتا تھا؟ صرف وہ خبریں جو جاتی تھی اس کے لیے آپ کی جستجو جو تھی تندہی کے ساتھ, لگن کے ساتھ پرفارمنس آپ کرتے تھے. یہ میسج احمد شہزاد نے دینا تھا کہ ناؤ ہی ہیز کم بیک انٹو اے گریٹ فارم, گڈ فارم, پرفارمنس میں کر رہا ہوں جس طرح کی وہ اننگ کھیلا ہے. آئی تھنک کہ انضمام الحق was also sitting there and he must have thought about it, کیونکہ جس قسم کی وہ اننگ کھیلے ہیں. تو جب آپ اس لیول پر آ کر آپ نے پہلے پرفارم کیا ہوتا ہے مگر بار بار جب آپ دہراتے ہیں تو آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے اپنے ماہرین کے ساتھ. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان سپر لیگ کے آج کھیلے جانے والے میچ کے حوالے سے اور جو کل کھیلا گیا ہے اس پر, اور جو ساتھ ہی ساتھ اس کے پاکستان سپر لیگ کے فائنل کی تیاریاں لاہور میں جاری ہیں, جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ جو غیر ملکی نمایاں کرکٹرز پی ایس ایل کا حصہ ہیں انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ بھی نہیں آ رہے ہیں. تو یہ کس حد تک اس مقصد کو نقصان پہنچا سکے اس پر. شاہد انور صاحب, حسن علی 4 اوورز میں 41 رنز انہوں نے دیے اور 1 وکٹ ان کے حصے میں آئی. محمد اصغر 3 اوورز میں 28 رنز انہوں نے دیے, کوئی وکٹ نہیں لے سکے. کرس جارڈن 4 اوورز میں 30 رنز, بڑی سمجھداری کے ساتھ گیند بازی کرتے ہوئے دکھائی دیے. کریز کا استعمال کرتے رہے, لینتھ ویری کرتے رہے, پیس ویری کرتے رہے. وہاب ریاض 4 اوورز میں 40 رنز, تھوڑا مہنگے لیکن 3 وکٹیں ان کے حصے میں آئیں. شاہد آفریدی کے 2 اوورز میں 20 رنز, جس میں 1 اوور میں بہت زیادہ رنز بنے جو احمد شہزاد نے, جس میں انہوں نے لوٹا ان کو. ڈیرن سیمی کے 1 اوورز میں بھی 18 رن بنے جو انہوں نے 1 اوور کیا. محمد حفیظ کے 2 اوورز میں 16 رنز بنے ہیں. یہ حسن علی, محمد اصغر, ان دونوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کے نوجوان کرکٹرز ہیں, ابھرتے ہوئے ہیں, اوپر آ رہے ہیں, ذہنی طور پر کتنے آپ کو یہ مضبوط لگتے ہیں؟ پلے آف ہے, بڑا میچ ہے, کراؤڈ فل ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے سلیکٹرز دیکھ رہے ہیں, اور آپ بولنگ کر رہے ہیں ٹاپ کلاس بیٹسمینوں کے خلاف.
دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان تینوں کے علاوہ ایک شاداب لڑکا رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے، وہ ہے شاداب خان اسلام آباد یونائٹڈ سے. ہاں جی، اسامہ میر اس نے کیا ہے، طلت ہے لڑکا حسین طلت، اس نے پہلے میچ میں 50 کر دیا سکور. تو اس میں سکل کا اتنا وہ کنسرن اس لیے نہیں ہوتا کہ شارٹ ورژن آف دا گیم ہے. اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ پریشر ہینڈل کرنا، کیونکہ کراؤڈ ہے اور شارٹ فارمٹ آف دا گیم ہے، آپ نے کوئک فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو ڈیفینیٹلی ان پلیئرز کی گرومنگ ہوتی ہے ایسے، اور ان کی گرومنگ ہوئی ہے اور انہوں نے پرفارمنس کیا ہے. پاکستان کو یہ PSL 2 سے بالخصوص اور بالعموم PSL 1 سے ایک فائدہ ضرور ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کے مینٹلی اسٹرانگ لڑکے ملنا شروع ہو جائیں گے آگے فیوچر میں. تو یہ ڈیفینیٹلی اس فارمیٹ کا ان تینوں کو چاروں کو ضرور فائدہ، اور پاکستان کو آگے ان کو جو A ٹیمز جا رہی ہیں، انڈر 23 ٹیمز ہیں، ان میں اور گروم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے یہ تیار. اچھا جی، آپ نے اسامہ میر اور شاداب خان کا ذکر کیا ہے. شاداب آج کھیل رہے ہیں، اسامہ میر بھی آج ہو سکتا ہے اپنی ٹیم کا حصہ ہوں. ان دونوں کے بالنگ ایکشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایزی ایکشن ہے شاداب خان کا نسبتاً اسامہ میر. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں، ایکشن ریپیٹیبل ہونا چاہیے کہ سیم ایکشن ہو تاکہ اس کی لائن لینتھ جو ہے وہ برقرار رہ سکے. ٹھیک ہے. اور پھر اتنے مشکل میچ میں اور اتنے شارٹ ورژن آف دا گیم میں آپ کو بار بار چینج کرنی پڑتی ہے لائن. کبھی بیٹسمین نے ریورس سویپ مار دی، پھر آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ نکل کے مار دیتا ہے، پھر چینج کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں نے پریشر کو اچھا کوپ کیا. اب دونوں کو چانس دے، اگر 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر آپ کے پیچھے تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اگر 2 آف اسپنر کھیل سکتے ہیں، 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر بھی کھیل سکتے ہیں. ایکشن کی جو بات ہے، دیکھیں حافظ صاحب، جو حاجی شاہد صاحب نے بات کی ہے نا، اس میں بہت وزن ہے. بٹ آئی ہیو اے ڈفرنٹ فیلنگس فار دیز 2 رائٹ آرم لیگ اسپنرز. رائٹ آرم لیگ اسپنر جو ہے نا، وہ پروڈکٹ کہاں بنتا ہے؟ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں بنتا ہے، 4 ڈے کرکٹ میں. یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی. شارٹ فارمیٹ ہے، اس میں بیٹسمین نے آپ کو ہٹ مارنی ہے، آپ نے ہٹ سے بچنا ہے، ہٹ نے بننا ہے، اس میں اس نے غلطی کرنی ہے، آپ کو وکٹ ملنی ہے. اگر آپ 2 یا 3 وکٹیں لے جاتے ہیں یا 1 وکٹ لے جاتے ہیں تو اس سے آپ کے کانفیڈنس میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. بٹ سیکھتے کہاں پر ہیں آپ؟ سیکھتے ہیں آپ لانگر ورژن میں. آپ کو بالنگ کا آرٹ جو ہے، ایک اور کتھا کلامی کی مدد چاہتا ہوں. ایک اور بھی بات پھر اس کے ساتھ آ جاتی ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں. لازم نہیں ہے کہ 4 روزہ کرکٹ کا اور 5 روزہ کرکٹ کا اچھا اور کامیاب بولر T20 کا بھی اچھا بولر ہو. یاسر شاہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. نہیں، آپ نے بات ٹھیک کی ہے، اور حاجی صاحب نے بھی بات ٹھیک کی. میں اپنے تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 2020 کرکٹ ہے، یہ تو ایک انسٹنٹ کرکٹ ہے نا. فیصلے فوراً کرنے ہیں، بیٹسمین نے بھی، بالر نے بھی. فاسٹ بالر ہے تو اس نے کون سی ویریشن سے بال کرنا ہے، اسپنر نے جو ہے وہ کس طرح اپنی لینتھ کو ویری کرنا ہے. جس طرح ابھی حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے کبھی آگے کرنا ہے، کبھی پیچھے کرنا ہے، کبھی گوگلی کرنی ہے، کبھی فلپر کرنا ہے. آپ کو سوئچ ہٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ریورس سویپ بھی، پیڈل سویپ بھی. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں نا، اس سے آپ مینٹلی ضرور سٹرونگ ہوتے ہیں، اسکل وائز بھی سٹرونگ ہوتے ہیں. مگر 3 فیلڈر اوپر لے کر جب آپ حافظ صاحب بالنگ کرتے ہیں نا، وہ اصل امتحان ہے آپ کے اسکل کا، کہ سلپ بھی ہے، آپ نے سلپ 3 پوائنٹ فیلڈر بھی کی ہے. بات کیا تو مجھے مرحوم فضل محمود یاد آ گئے. وہ ان کی بالنگ پہ جو سلے پہ فیلڈر کھڑا ہوتا تھا، وہ ہیلمٹ بھی اس کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا. وہ کبھی اجاز بٹ صاحب بتاتے ہیں غالباً کہ کبھی ڈر بھی محسوس نہیں ہوا. نہیں، میں نے تو جس کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے نا، وہ کبھی بھی 4 فیلڈر کے سے کم بالنگ کرتا ہی نہیں تھا. وہ عبد القادر. اور وہ کیا امتحان ہوتا تھا کہ اگر آپ نے بیٹ بال کیا تو وہ چوکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں 4 تو آپ کے اوپر آ گئے ہیں، 5واں آپ کا کیپر ہے. میں آپ نے چھٹے آپ خود ہیں. آپ نے پرفیکشن جو ہے وہ وہاں پر سیکھنی ہے. اور انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے اچھا کہا کہ انڈر 23 جا رہی ہے، اس میں شاداب کو بھیجیں. ایک اور رائٹ آرم لیگ اسپنر آپ کے پاس ہے، اس کو بھیجیں، گروم کریں. ڈفرینٹ اپوزیشن کے اگینسٹ کھیلے گا، میچورٹی آئے گی، گروم ہوگا، کس طرح وہ بال کرتا ہے. مگر شارٹن ورژن کے لیے اگر آپ نے اس کو ذہن بنا لیا ہے تو وہ سیکھے گا کہاں؟ سیکھے گا وہ لانگر ورژن میں. یہ دس از مائی پرسنل اوپینین. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تک آپ اصل کرکٹ نہیں کھیلتے
آپ اتنے میچور پلیئر ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو کریز پہ کس طرح سے رہنا ہے, آپ نے مختلف بالرز کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ بیٹسمین ہیں, اگر آپ بالر ہیں, آپ نے مختلف قسم کے بیٹسمینوں کے خلاف مختلف حالات میں پچز میں آپ نے کس طرح سے بالنگ کرنی ہے, وہ آپ لمبی کرکٹ میں سیکھ سکتے ہیں. حافظ صاحب, ٹیلنٹ جو ہے نا, ٹیلنٹ اپنی جگہ پر ہے, اور ٹیلنٹ کو سکل میں اور پرفارمنس میں کنورٹ کرنا, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ مجھے نیٹ میں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں یا حاجی صاحب دیکھتے ہیں کہ یار کیا بات ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اور میرے میں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. مگر میچ سیناریو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں عمران خان لیجنڈ پاکستان کرکٹر ہمیشہ یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ میں کیوں پریفر کرتا ہوں کہ ینگسٹر شارجہ میں جا کے انڈیا اور پاکستان کے اگینسٹ میچ کھیلے. دو چیزیں اس کو مینٹلی سٹرونگ کرتی تھیں, ایک تھی میڈیا, دوسرا پبلک کا, اور ایک کا کراؤڈ پریشر. اس سے آپ کی ہڈن ٹیلنٹ. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ یہ جو شارجہ کا کراؤڈ ہے, جس طرح سے یہ آ رہا ہے, لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, یہ ہمارے پلیئرز کو جو نوجوان ہیں ان کو ذہنی طور پر تو مضبوط کریں گے. اینڈ ٹیلی ویژن آلسو, براڈکاسٹر اسپریڈنگ کرکٹ in each and every nick corner of the world. آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہی ایک پریشر ہوتا ہے جو آپ نے بیئر کرنا ہے اور اس کو پھر پرفارمنس میں کنورٹ کرنا. اچھا جی, پشاور زلمی کامران اکمل 1 رن بنا سکے. ڈاکٹر سمتھ, یہ عامر نذیر صاحب ان کو ڈاکٹر سمتھ کہتے ہیں, یہ 56 رن اسکور کیے ہیں. انہوں نے 31 بالوں کا سامنا کیا, 8 چوکے اور 1 چھکا ان کی اننگز میں شامل ہے. مارون سائمرز رن آؤٹ ہوئے بڑے ہی عجیب سے انداز میں, انہوں نے 1 ہی رن بنایا. اس کے بعد محمد حفیظ, جن کی کارکردگی کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی, لوگ ان سے توقع کر رہے تھے, 77 رنز انہوں نے 46 بالوں کے اوپر سکور کیے. اس کے بعد 34 رنز شاہد آفریدی کے ہمیں نظر آتے ہیں 13 گیندوں کے اوپر. اس کے بعد حارث سہیل آ جاتے ہیں, 6 رنز انہوں نے سکور کیے ہیں. ڈیرن سیمی نے 11 گیندوں پر 11 رن سکور کیے ہیں. کرس جارڈن ہیں, انہوں نے کوئی رن نہیں بنایا. وہاب ریاض اور حسن علی یہ بھی کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ڈال سکے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں محمد حفیظ کی پرفارمنس کو, شاہد انور صاحب, اور اس بڑے میچ میں کامران اکمل پرفارم نہیں کر پائے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ایک پرفارمنس کے بعد 1-2 میچز ان کے فلاپ ہوتے ہیں, پھر وہ 1-8 اننگز کھیل لیتے ہیں. یہ کافی ہے ان کے لیے, یا پھر ان کو مسلسل ایسی باریوں کی ضرورت رہے گی؟ دیکھیں کامران کو تو رہے گی, اس لیے کہ اس کو ٹیم میں اس نے پاکستان میں بھی ٹاپ پرفارمنس کر کے گیا اور اس کو لال جھنڈی دکھا دی گئی. ڈیوڈ میلن, سوری میں سمتھ بولا, وہ میلان کو, ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے کامران کو تو جتنا بندہ کنسسٹنٹ پرفارمنس کرتا ہے اور اتنا ہی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے سلیکٹرز پہ. تو اچھا, اس میچ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بورڈ پہ 200 سکور لگ جائے تو پھر وہ نیچے ان کے پاس ایک ہی ڈائمنشن رہ جاتی ہے کرکٹ کی کہ کم از کم ڈاٹ بال کھیلیں, بلکہ ان کو ہر اوور میں 2 باؤنڈریوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلے اوور سے ہی. تو وہ تو ایک ایکسٹرا پریشر آپ کے پاس اوپر آ جاتا ہے, لیکن اس کا کئی دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لائسنس مل جاتا ہے کہ آپ نے جا کے اب اس کو چیز کرنا ہے اور چاروں طرف سٹروکس کھیلنے ہیں, رسک لینا ہے آپ نے. سو اس رسک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے سب نے مل جل کے ہی کرنا تھا. اگر کوئی اوپر سے مومنٹم بن جاتا 2 پلیئرز کا تو, مگر بلے کے اوپر پورا نہیں آیا اور ہوا میں گیند گیا اور وہ آؤٹ ہوئے. ان کے آؤٹ ہونے سے ایک سائی آف ریلیف جو تھی وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بالرز کو ملی, کیونکہ ان کی ٹائمنگ, ان کی جو فٹ ورک تھا وہ بڑا پرفیکٹ تھا, اور ان کی شاٹس میں اسٹرینتھ بڑی اچھی تھی اور باؤنڈریز کو کلیئر کر رہے تھے. تو جب تک وہ بیٹنگ کرتے رہے ہیں نا, وہ پریشر جو ہے نا. اچھا خان صاحب, اگر ہم ان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہیں تو 6 چھکے انہوں نے لگائے, ٹھیک ہے جی, اور 5 چوکے, یوں 66 رنز انہوں نے باؤنڈریز سے بٹورے ہیں 77 میں. تو یہ ایک آپ کو بالکل ان کا مزاج جو ہے بیٹنگ کا, خاص طور پہ اس بڑے میچ میں, وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو نظر آیا ہے. اور یہی چیز جو تھی نا ظالمی مس کر رہا تھا اپنے گروپ میچز میں, کہ حفیظ جو ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے, اور یہ بھی ایک کانفیڈنس لیول ان کا بڑا ہے. اور آئی تھنک اگلا میچ ان کے لیے بہت انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے اپنے ماہرین سے, وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر PSL میچز اور دیگر معاملات کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے میچز کے حوالے سے، اور آج کھیلا جانے والا میچ یہ اس پر بھی بات ہم نے کرنی ہے. خان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں جی کراچی جیتے گا؟ کراچی کنگز ورسز اسلام آباد یونائٹڈ ڈیفینڈنگ چیمپئن. دیکھیں جو اس وقت مومنٹم ہے کراچی کی طرف ہے. 5 میچوں میں سے 4 کراچی کنگز جیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے موقعوں پر جبکہ انہوں نے بڑے ہی اسٹرانگ قسم اور وہ کے باہر میچز جاتے جاتے پلے آف میں آئے پلے ہیں. آف میں آئے ہیں. اب یہی سچویشن لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے بالکل ٹھیک ہے کہ کنگز یونائٹڈ کے ساتھ میچ تھا اینڈ دے لاسٹ ان دیئر پلے آف، کیونکہ ان کے پاس اب دوبارہ کم بیک کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہی میچ ہے. ہاں، اور مارو یا مر جاؤ. پشاور زلمی کے پاس تو تھا کہ اگر وہ ہارتے تو وہ یا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پاس بھی تھا. اب کراچی کنگز کی جو اوور آل آپ ٹیم کی اسٹرینتھ دیکھیں اور جس طرح وہ کھیل رہے ہیں، اور کرس گیل کی واپسی، وہ 15 اوور کا جو میچ تھا نا، اس سے ٹیم میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ کرس گیل اگر آپ کے اسکواڈ میں ہے، آؤٹ آف فارم ہے، لیٹس ٹیک اے چانس ود ہم. تو اس نے وہ پھر آپ کو پتا ہے میچ ہی 8 گیندوں میں میچ کا فیصلہ کر دیا. 6 چھکے لگا دیے جب 8 بالوں پر. تو اب اس کے ساتھ بابر اعظم بڑا اچھا ایوالو کر رہے ہیں. ہی از پلئنگ بیوٹیفلی. آل دو لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کا اسٹرائک ریٹ وہ نہیں ہے جو T20 میں ہونا چاہیے، بٹ دا وے ہی از ٹائمنگ دا بال اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. کانفیڈنس ہے، پرپل کیپ ہے ان کے سر پر، ہی از دی ہائیسٹ رن گیٹر. کانفیڈنس ہے. سنگاکارا ان کے ساتھ اوپن کر کے ان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین ان دی مڈل آرڈر کیرن پالٹ کی جو کنٹریبیوشن اب نظر آئی ہے، اس سے ان کی ٹیم کو ایک نیا ولولہ، جوش، اسٹرینتھ ملی ہے، ہمت ملی ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ اس وقت کراچی کنگ تھوڑی سی مجھے نظر آ رہی، آل دو کہ آپ T20 میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل یا زبردست کوئی رن آؤٹ کر دے تو ٹیم جو ہے وہ ہار بھی سکتی ہے. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو کراچی کنگ جو ہے نا اوور آل کرکٹ بہت اچھی کھیل رہی ہے، بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی اور فیلڈنگ میں بھی. کراچی کنگز کے کیا فرق، کیا وہ جو ایک میچ یہ پولرڈ نے نیچے سے جتوایا، ایک میں کرس گیل نے پرفارم کر دیا، تو بڑا مسئلہ کہ ان کا یہی لگ رہا تھا کہ ان کے ٹاپ پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے ہیں PSL میں. دیکھیے ایک تو فائنل سیمی فائنل ہوگا، بڑا میچ ہوگا ان کا، جو بھی آگے میچ ہونا ہے دونوں ٹیموں کا، تو آن دا ڈے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹیمیں دونوں بہت تگڑی ہیں. کراچی کنگز کو جو ایڈوانٹیج جاتا ہے وہ وہی جو اظہر بھائی نے بات کی کہ ان کا ایک مومنٹم بن گیا. جس طرح وہ ہارا ہوا میچ جیتے ہیں وہ چھکے مار کے، اور اس کے بعد اور نیچے سے بھی سکور کرنا شروع ہو گیا، تو ان کا یہ جو مومنٹم بن گیا اس کو اگر وہ کیش کرا جائیں فائنل میں، سو یہ ان کو ایک تھوڑا سا ایج ہے. کیونکہ یہ چھوٹی کرکٹ میں جو 20 اوورز کی ہوتی ہے اس میں ٹائم کم ہوتا ہے. جس ٹیم کا مومنٹم بن جاتا ہے، 1-2 کیچز ڈراپ ہو جائیں یا بیچ میں گر جائیں، نو مینز لینڈ پہ بھی گر جاتے ہیں کئی دفعہ، تو وہ ٹیم پھر سکسیسفل ہو جاتی ہے. فی الحال کراچی کنگ کو اس بات کا ضرور کریڈٹ جاتا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں جو جیت کی فضا ان کے حق میں بنی ہوئی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا بھی سکتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف، لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کرس گیل کی جو کارکردگی بہت ہی غیر متوقع رہی ہے، تسلسل بھی کوئی نہیں رہا، ہاں تسلسل ضرور رہا ناکامیوں میں، غیر متوقع کارکردگی ان کی رہی ہے، وہ اس طرح کا پرفارم کرتے نہیں ہیں، بالکل آف کلر نظر آئے، آؤٹ آف فارم نظر آئے. آخری میچ میں جو 15 اوورز کا جو بارش کی وجہ سے ہوا اس میں انہوں نے پہلا رنگ تھا دوسرے سیزن میں، اور پہلے سیزن میں بھی وہ کچھ اس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے. یہ شارجہ کا گراؤنڈ یہ کس حد تک آپ کے خیال میں کراچی کنگز کے لیے، اور جو کل ہم نے دیکھا ہے جب سیکنڈ اننگز میں سپنرز بال کر رہے تھے تو بالکل ایک بھی بال شاید سپن نہیں ہوا، ایک بھی بال سپن، شاید اگر کوئی نظروں سے گزر گیا ہو کہ سپن ہوتا ہوا، لیکن کچھ جو دیکھیں ان میں سے کوئی سپن نہیں ہوا. تو
تو یہ کس حد تک آپ کے خیال میں ان کو فیور مل سکتی ہے, فیوریبل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, آپ بھلے وہ پہلے بیٹنگ کریں, بھلے وہ سیکنڈ اننگز میں چیز کرنے کے لیے جائیں؟ دیکھیں جس ٹیم کا سٹارٹ اچھا ہو گیا, پہلے 6 اوور انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے بہت چانسز ہیں کہ ہائی سکورنگ میچ ہو, جس طرح بتا رہے ہیں کہ نہ بریک ہو رہا ہے وہاں اور بال تھوڑا سیدھا آ رہا ہے, تو ہائی سکورنگ میچ ضرور ہوگا. کرس گیل بھی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ بھی اب پچھلے میچ میں میرے 17 گیندوں پہ 45 سکور کر گئے, تو وہ دیر آئے درست آئے ٹائم پہ, ایک وہ بھی بندہ فارم میں آ گیا ہوا ہے. لیکن یہ پہلے 6 اوورز بہت امپورٹنٹ ہوں گے دونوں ٹیموں کے لیے. اگر اس کو کیپٹلائز اچھا کر جاتے ہیں اور ایک آدھی وکٹ ہی گواتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم, ایک ٹیم کا کہنا میرے لیے اس وقت بہت مشکل ہے, کیونکہ دونوں ٹاپ کی ٹیمیں ہیں, اور آن دا ڈے اس چیز کا ہوگا کہ جو میرا خیال سے زیادہ بہتر کر جائے, اور بالنگ میں بھی جو کنسسٹنٹ مار ضرور پڑے گی لیکن جو وکٹیں کنسسٹنٹ لیتے رہیں گے, میں سمجھتا ہوں اس ٹیم کے زیادہ. خان صاحب اوور آل کس طرح سے آپ ان کا اگر کمپیریزن کریں دونوں کپتانوں کا, مصباح الحق کا اور سنگاکارا کا, تو آپ کو کس طرف زیادہ جھکاؤ نظر آتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی جو بیٹنگ ہے نا وہ تھوڑی سی اسٹرگل کر رہی ہے. ایک تو بہت ضروری ہے جس طرح حاجی صاحب نے بات کی ہے کہ مومنٹم جو ہے فرسٹ 6 اوورز میں, دیکھیں اسمتھ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں, مگر اسمتھ کے ساتھ کبھی رفعت اللہ اوپن آ جاتے ہیں, کبھی ڈکٹ آ جاتے تھے, اور اب ان کے لیے سیم بلنگز ان کی ٹیم میں تھے, ان کے جانے سے نا جو بلنگز کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ پراپرلی اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی, اور خاص طور پر جب آپ اپنے ٹاپ پلیئرز پر آپ بینک کرتے ہیں نا تو پھر ٹاپ پلیئرز کو ان کے ساتھ ایشوز بھی ہوئے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ, شرجیل خالد گئے, پھر اور بھی ٹاپ پلیئرز ان کے نکلے. اب بڑا میچ ہے نا تو بڑے میچ میں اب شین واٹسن کو پریشر لینا پڑے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی از دی ون کوالٹی پلیئر جو کوئی بھی کمپلیکشن آف دا گیم چینج کر سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر آپ, کیونکہ پروبیبلی ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ حاج صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ جو ٹیم حاج صاحب ٹاس جیتتی ہے نا وہ دوسرے کو کھلا دیتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیز کرنا از کوائٹ کمفرٹیبل, نسبتاً آسان ہے. اب جو اوس کی آپ بات کر رہے ہیں, اب دونوں ٹیموں کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر ویدر کلاؤڈی نہیں ہے, ہوا اتنی تیز نہیں چل رہی, تو چانسز ہیں کہ ڈیو جو ہے وہ اسی طرح پڑے جو کہ آپ نے کل کے میچ میں دیکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سائیکی ہوگی نا, یہ دونوں کیپٹن ٹاس کے وقت اپنے ذہن میں لے کے جائیں گے, اور ان کی ٹیم میں نیچرلی شاداب خان جو ہے ہی از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر, کیونکہ وکٹ ٹیکنگ آپشن شاداب خان کی ہے. ادھر سے اسامہ میر ہے اینڈ عماد وسیم. عماد جو ہے وہ نیا گیند کرتا ہے, وہ 1 اوور نئے گیند میں کرتا ہے, اگر یا 2 اوور کرتا ہے, تو اگر وہ وکٹ لے جاتا ہے اوپر سے تو وہ پھر پریشر جو ہے نا وہ بلٹ ہوتا ہے, اور آنے والے بالرز کے لیے تھوڑی سی ان کے پاس سہیل خان بڑی اچھی بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, محمد عامر ان کے پاس ہیں, محمد عامر, اور وہ بھی عثمان شنواری بڑی اچھی بالنگ کرتے ہوئے. اچھا شاہد انور صاحب, آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہوگی اسلام آباد یونائٹڈ میں اور اس میں کراچی کنگز میں؟ کراچی کنگز. I think I also go with شاہد صاحب, کیونکہ مومنٹم ان کے ساتھ ہے and they have played 5 games, they have won 4. تو کراچی. اچھا جی, اب بات یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہے شاہد انور صاحب, اب بات اس سے تو آگے نکل گئی, کیونکہ جو لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیون پیٹرسن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, ایسا کہ نا خان صاحب, وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سیم بلنگز ہے یا نہیں ہے, کرس گیل آ رہا ہے. کسی نے ٹکٹ خریدنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اس میں کون کون سے ٹاپ پلیئرز آ رہے ہیں. لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھنے کے لیے جانا ہے. ایک پہلو عوامی سطح پر یہ ہے, لیکن جو بین الاقوامی سطح پر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ٹاپ پلیئرز کی پرفارمنس بالخصوص جو غیر ملکی کھلاڑی تھے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ رنگ میں, اہمیت میں, خاصیت میں, اس کی حیثیت میں فرق پڑے گا اگر جو غیر ملکی کھلاڑی مختلف ٹیموں کا حصہ تھے, جب فائنل میں 2 ٹیمیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ٹریول نہیں کرتے ہیں, کامنٹیٹرز, براڈ کاسٹرز, سب کے سب اس میں سے انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ دیکھیں بالکل انہوں نے تو اس لیے کیا کہ ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں, ادروائز تو کوئی ایسی بات سیکیورٹی کی وجہ سے. لیکن جو اس کا آپ نے کہا کہ خان صاحب میرے خیال بنگلہ دیش میں آسٹریلیا نے انڈر 19 ورلڈ کپ بھی نہیں کھیلا تھا. ہاں جی بالکل نہیں, کئی ٹیموں کو اپنا اعتراض ہوتا ہے, لیکن جو اس میں مثبت پہلو ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عوام جو
اور یہ جو لائنیں لگی ہوئی یہ تھوڑا پوچھ رہے ہیں بھی کرس گیل نے آنا ہے کہ نہیں آنا. کرس گیل نے آنا ہے ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ کیون پیٹرسن آئے گا یا نہیں آئے گا, جی اسلام آباد یونائٹیڈ سے شین واٹسن نے آنا ہے یا نہیں آنا, اور لوگ نہیں دیکھ رہے, یہ نہیں دیکھ رہے, اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ سڑکیں ساری بند ہونی ہیں اور دنیا سیکورٹی کا اتنا رسک کر رہی ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑے اچھا خوش آئند ہے, ہم سارے یہ ایز اے قوم جو ہے وہ مل کے خود تو جسٹیفائی کر رہی ہے, اگر غیر نہیں کچھ لوگ آ رہے تو چلو ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے اگر ہم یہ میچ کراتے ہیں اور اللہ کرے کہ خیر و خیریت سے انشاءاللہ ہو جائے سب کچھ, تو میں سمجھتا ہوں آپ صرف اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ میں اس اینگل سے بات سوچ رہا تھا کہ ابھی سیکورٹی کا بھی اتنا تھریٹ ہے, ماں باپ بھی بچوں کو کہتے ہیں باہر نہ نکلو, پولیس بھی کہہ رہی ہے رش والی جگہوں پہ نہ جاؤ, اس کے باوجود ایک میچ اناؤنس ہوتا ہے جس میں کوئی لوگ نہیں آ رہے بڑے پلیئر, اور یہ انکار کر رہے ہیں اور آپ کو ٹکٹیں نہیں مل رہی, اور ٹکٹیں کون سی جو 500 کے بعد سیدھی 4000 پہ ہے, درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی رش اس طرح لگا ہوا ہے. تو میں سوچ رہا تھا اللہ کرے جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کی کرکٹ پورا ملک ہی چلا دے گی ریونیو کے حساب سے, کہ یہ تو قوم اس طرح فنیٹک ہے اور بڑی اچھی ہے. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ ہمارے پولیٹیشین نے یہ ضرور بات کی ہے کہ خطرہ بھی ہے, اور یہ وہ خطرہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں عوام کو بھی اور حکومت کو بھی مل کے اللہ کرے اور دعا کر کے کہ انشاءاللہ خیر و خیریت سے یہ ایونٹ جو ہے یہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہوگا ہمارے لیے. ٹکٹوں کا ان کو ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو پیسے اتنے زیادہ مہنگے رکھے ہیں اور 500 کے بعد سیدھی 4000 پھر 8000 12000, تو وہ جو ڈفرنس ہے وہ کافی. کل ویسے ڈائریکٹر میڈیا صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ایک ریونیو کا بڑا سورس ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں جو گیٹ منی ہے, جو ٹکٹوں کے پیسے ہیں, ان سے ریونیو اکٹھا کرتے ہیں بورڈ. تو ہم نے بھی کرکٹ بورڈ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جب اتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا موقع ملنا ہے کہ لوگوں نے 12000 کی بھی ٹکٹ خریدنی ہے, ورنہ کہاں لوگوں نے 12000 کا ٹکٹ خریدنا ہے. خان صاحب, ٹاپ پلیئرز نہیں آتے ہیں, کامنٹیٹرز نہیں آتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دلکشی میں, اس کی دلچسپی میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ یہاں میں تھوڑا سا سینس آف بلانگنگ اینڈ سینس آف پارٹیسپیشن, دیکھیں حافظ صاحب بی ریئلسٹک, یہ جتنے بھی آپ کے ٹاپ پلیئرز ہیں اوورسیز دے آر پروفیشنلز, ٹھیک ہے, ان کی ایس او پیز بنی ہوتی ہیں, انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ فرینچائزز کو اور پی ایس ایل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کیس آف فائنل اف اٹ از ایٹ قذافی اسٹیڈیم تو ہمارے یہ تحفظات ہیں, اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم وی ول ناٹ بی پارٹیسپیٹنگ. یہاں پر ایک چیز ظاہر کرتی ہے جی کہ ایک اوورسیز پلیئر نے بڑی زبردست بات کرتی ہے, وہ پتہ کیا کی ہے جی؟ اس نے حاجی صاحب یہ کہا ہے کہ کیا پاکستانی پلیئر جو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلیں گے کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا ان کو تھریٹ نہیں ہے, کیا ان کے ذہن میں تحفظات نہیں ہیں؟ تو میں اگر کھیلوں گا تو میں بھی تو ان میں شامل ہو کر ہی کھیلوں گا نا. تو اس نے یہ چیز کیوں کہی؟ اس نے کہا کہ جان سب کی ایک جیسی ہے, پاکستانی ہو یا اوورسیز پلیئر ہو. تو اگر اس کے ذہن میں اس نے اپنا جو تھاٹ ہے اور تھاٹ پروسیس جو ہے اس نے اگر اس انداز میں بیان کیا ہے جو کہ میں نے پڑھا ہے ایک جگہ پر, ٹھیک ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا, وہ کہہ رہا پاکستانی پلیئرز کی بھی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں, ہر کوئی ہے, اگر وہ جا کر کھیل سکتے ہیں تو وائی کانٹ آئی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پلیئرز ہیں نا ان کی ایس او پیز اپنی جگہ پر, سینس آف بلانگنگ ان کی نہیں ہوتی حافظ صاحب کسی کے ساتھ. نو وہ سب ہم نے ہی ہوا بنایا ہوا ہے, وہ برینڈن میکلم آ گیا ہے, وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی فرینچائزیز ہیں دنیا میں جو لیگ کھیل رہی ہیں, کبھی ان کا نام آپ نے سنا ہے سوائے اس کے جب ان کے میچز ہو رہے ہیں؟ یہ نیچرل چیز ہے کہ مجھے $2 لاکھ مل رہا ہے تو I'll come, I'll play and I'll go. اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر خان صاحب, شاہد انور صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. یہ جو غیر ملکی کھلاڑی پاکستان کی سپر لیگ میں, پاکستان سپر لیگ میں فرنچائزز مختلف ٹیموں کا حصہ ہیں, یہ ایک پیشہ ور کھلاڑی ہیں. ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے فن کو بیچنا ہے, اپنے فن کا معاوضہ وصول کرنا ہے. جب یہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے ان کی کسی کے ساتھ کوئی لگاؤ, وابستگی یا ان کی ہم آہنگی اس لحاظ سے نہیں ہو سکتی کہ یہ اپنی ترجیحات کو قربان کر کے اپنے
جو ان کی ضروریات ہیں ان کو قربان کر کے آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سب کے سب وہیں پر ٹھہرتے اور یہ کہتے کہ ہم لاہور قلندرز اگر فائنل میں نہیں گئی ہے تو نہ جائے, ہم فائنل دیکھنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم جائیں گے. ایسی ہی صورتحال اور ایسے ہی بیانات دیگر غیر ملکی کھلاڑیوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. ہمیں کسی کو سر پہ اتنا نہیں چڑھانا چاہیے. اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ اپنے پیسے لے کر آ رہے ہیں, اپنے پیسے کے عوض ہم نے انہیں مختلف جو فرنچائزز ہیں انہوں نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں. ہمیں اپنے ہی کھلاڑیوں کے ساتھ چلنا ہے. آج بھی دیکھیں وقار یونس آئیں گے کومنٹری کرنے کے لیے, رمیز جاجا بھی اتنے ہی اچھے کومنٹیٹر ہیں, بلکہ ان سے زیادہ اچھے کومنٹیٹر ہوں گے جو ایئن بشپ اور ڈینی موریسن ہیں. وہ اتنے ہی زیادہ اچھے کومنٹیٹر ہوں گے جتنے جیف بائیکاٹ ہیں یا جتنے مائیکل سلیٹر جتنی کومنٹری کرتے ہیں. تو آخرکار جو اس لیگ کو کھڑا کرنا ہے وہ پاکستانیوں نے کھڑا کرنا ہے. یہ لیگ پاکستانیوں کے دم قدم سے ہے اور ہمیں اپنے کھلاڑیوں کے اوپر زیادہ انحصار کرنا ہے. یہ جو برینڈن میکلم کا ایک ہر دوسرے دن سننے کے اس نے مائنڈ سیٹ چینج کر دیا, وہ آ گیا. مائنڈ سیٹ آپ کے اپنے کھلاڑی چینج کریں گے. اپنے کھلاڑیوں پر اعتماد رکھیں اور ان کے اوپر زیادہ نچھاور کرنے کی یا ان کے اوپر فدا ہونے کی, قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. کرکٹ کے فین بڑے ہیں, ان سب کے چین اڑے ہیں.